अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फारूक डाहा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वसेब रंग। वसेब रंग में जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमारी मुख्तलिफ शख्सियात, हमारे वसेब से ताल्लुक़ रखने वाली वो मुख्तलिफ शख्सियात, जिन्होंने अपने काम में, जिन्होंने अपने फील्ड में, जिन्होंने एजुकेशन में, जिन्होंने तिजारत में, जिन्होंने किसी भी शोबे में मार के सर किए हैं, कुछ ऐसा काम किए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने संगे मील अबूर किए हैं जो हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो उनके लिए एक मिसाल बन चुके हैं। ऐसे दोस्तों से, ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात हम हर रोज करवाते हैं। और आज उर्दू में मैंने जो स्टार्ट लिया है उसकी वजह यह है कि हमारे जो दोस्त हैं इस वक्त, जिनका नाम मोहम्मद आशिक शेख है, और इनका ताल्लुक, जो आज के हमारे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक डीजी खान से है। इन्होंने डीजी खान में अपनी आंख खोली और वहीं पर ये प्राइमरी, मिडिल और ग्रेजुएशन की। उसके बाद लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने मास्टर्स किया BZU मुल्तान से। और उसके बाद ये सऊदी अरब चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने दौरान हज वहाँ मिले और फिर वहाँ से इनको मौका मिला और ये अपनी जॉब के लिए इन्होंने वहाँ अप्लाई किया, वीज़े पे गए। तो वहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में 1.5 साल वहाँ पढ़ाया। और उसके बाद इनको लंदन में मौका मिला तो ये वहाँ सऊदी अरब से लंदन की तरफ चले गए। और वहाँ भी इनका एक इदारा वहाँ था, न्यूज इंटरनेशनल का, लंदन पेपर्स के नाम से उस इदारे में भी इन्होंने 3 साल काम किया। उसके बाद इस वक्त वहाँ का लंदन में छपने वाला अखबार, जो 9 लाख कॉपीज छपती हैं, रिकॉर्ड उसका बिजनेस है और उसको पढ़ा जाता है। लंदन लंदन में ही सिर्फ 9 लाख कॉपी छपती है। और आप ये देखें कि इवनिंग स्टैंडर्ड का जो लंदन में उसका वजूद है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी चीजें आई हैं, उसका कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और कोई 194 साल से ये अखबार लंदन में चल रहा है। उसमें ये टीम मैनेजर हैं, बिजनेस को देखते हैं और बहुत सी ऐसे इन्होंने संगे मील अबूर किए हैं और बहुत सी कामयाबी हासिल की हैं। मैं चाहूंगा कि डीजी खान से लंदन के सफर की शानदार कामयाब कहानी मेरे वसेब के ये पुरअज़म नौजवान मोहम्मद आशिक शेख, हम उनकी जबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आशिक शेख। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर। अगर हम आपकी प्रीवियस लिस्ट चेक करें, इस प्रोग्राम में जितने गेस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, माशाल्लाह, मोस्ट ऑफ देम आर वंडरफुल पर्सनालिटीज, doctors, PhD doctors, professors, lecturers, and activists, and poets, writers. मैं क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि you gave me a chance to enjoy this experience. नहीं, आप 100% क्राइटेरिया को मैं समझता हूँ कि उससे भी आप ऊपर हैं। आपने डीजी खान जैसे शहर से निकलकर सफर करते हुए अपनी जिंदगी के जो जिद्दोजहद की है और अपनी इस जिद्दोजहद में आपने जो कामयाबी हासिल की है, और सबसे बड़ी बात ये, आप पिछले 16 साल में लंदन में हैं। आप हर साल डीजी खान आते हैं। डीजी खान के दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो जिस तरह से मुझे आज फीडबैक मिल रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपका ताल्लुक, आपकी मोहब्बतें और आपका सारा एक रिश्ता उसी तरह कायम है। तो वसेब से आप निकले, आपने मेहनत की। हमारा वसेब है, यहाँ पर सराइकी भी बोली जाती है, यहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है, यहाँ पर बलोची भी बोली जाती है, यहाँ पर हमारे पश्तो दोस्त भी हैं। तो मेरी जितनी जबानें हैं वो सब मुझे बहुत अजीज है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो वसेब के ये सारे रंग हैं, ये सारे रंग गुफ्तगू करें और अपनी अपनी जबान में, उस जबान में करें जो जबान उनको आसान लगे। तो आप चूंकि लंदन में रहते हैं, इंग्लिश तो आपके लिए सबसे आसान है, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल है कि मैं आपके साथ इंग्लिश में बात कर सकूं। इसलिए मैं आशिक भाई आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि डीजी खान से आपका जो सब, बल्कि ये बताएं इस वक्त आपका मौसम कैसा है लंदन में? It's a beautiful weather here और सनशाइन है,
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. لوکل ٹیمپریچر آئی تھنک 17 یا 18 ڈگری ہے, اور لوکل ٹائم 5:05, شام کے 5:05. اور بالکل جی ٹھیک ہے. آپ سے ہم بہت سی باتیں کریں گے, لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو سفر ہے اس راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں, کیا مشکلات آئیں, آپ نے ان کو کیسے ٹیک اوور کیا, اور آپ کے جذبے اور آپ کی جدوجہد کی وہ پوری داستان ہمیں بتائیں کہ آج ایک آپ کے پاس یو کے کی بھی قومیت ہے, پاکستان کی بھی ہے, اور آپ وہاں ٹیم مینیجر ہیں اور اتنے بڑے اخبار کے. اور میں سمجھتا ہوں جو میں نے دیکھی آپ کی ساری پروفائل میں, بلا شبہ آپ 100 سے زیادہ ملکوں کا سفر کر چکے ہیں, اور آپ کی جتنے مشاغل ہیں وہ کوئی عام نہیں ہیں. بہت ونڈرفل آپ کی جو ہے پروفائل ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ سفر پلیز ہمارے ناظرین کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے وسیب کے نوجوانوں کو سنائیں, اور یہ آپ سنائیں اور ہم سنیں گے. بہت مہربانی. بسم اللہ. جی امجد بھائی, جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, لیٹ می ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ کووڈ-19. کچھ لوگ کووڈ-19 کو ایک وبا سمجھتے ہیں, کچھ لوگ اسے سازش سمجھتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, ہمیں اس چیز سے زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے. جس طرح پروفیشنل اور ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں, ہم سب کو مل کر کووڈ-19 کے اگینسٹ, ٹھیک ہے, فائٹ کرنی چاہیے. کووڈ-19 کے لیے جتنی بھی ایس او پیز پروفیشنلز لوگ بتا رہے ہیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. کووڈ-19 کی وجہ سے یو کے از ون آف دا کنٹری وچ افیکٹڈ بیڈلی. 44,000 پلس یو کے میں ڈیتھس ہو چکی ہیں. اف یو لک ایٹ اکانومی, بہت بڑا کرائسس یو کے میں آنے والا ہے. بہت بڑے بڑے جائنٹ سٹورز, بزنسز کولیپس ہو رہے ہیں. اور ایزی جیٹ جو ایک بجٹ ایئر لائن ہے, کل میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, 4,500 سٹاف انہوں نے کٹ ڈاؤن کیا. ٹی ایم لوئن مین ویئر ایک کمپنی ہے جس کی پورے لندن میں اور پورے یو کے میں شاپس ہیں, وہ اپنے سارے سٹورز کلوز کر رہے ہیں. اپر کرسٹ ایک بہت بڑی فوڈ چین ہے, 5,000 سٹاف کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, پوری دنیا میں اسلامی کنٹریز میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ سازش ہے. دیکھیں, کسی کے پاس بھی ایویڈنسز نہیں ہیں. اگر کوئی اسے سازش کہتا ہے, اس کے پاس اسٹرانگ ایویڈنسز نہیں ہے کہ وہ اسے پروو کر سکے. البتہ ہم اسے سازش, دیکھیں, ایگری ڈس ایگری آپ ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ, لیکن کیونکہ ثبوت موجود نہیں ہے تو اسے ہم وبا کنسیڈر کر احتیاط کریں. اچھا, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. میں اپنا کیسے میں نے یہ جرنی سٹارٹ کی. لیٹ می سٹارٹ فرام مائی چائلڈہڈ. آئی بورن اینڈ براٹ اپ ان ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان میں میری پیدائش, وہیں پر میں پلا بڑھا جوان ہوا ہوں. اور پرائمری میں نے بہاری کالونی, جسے شاہ فیصل کالونی کہتے ہیں, پرائمری میں نے وہاں سے کی. اور آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹیچر مس سریا, کیونکہ وہ ہمارے نیبرز تھیں, تو ہم پیرنٹس کے لیے ایزی تھا کہ ہم ان کے ساتھ سکول جاتے اور ان کے ساتھ سکول واپس آتے. گورنمنٹ سکول تھا, ایک نارمل سا سکول تھا, وہاں سے میں نے پرائمری کی. اس کے بعد ہائی سکول میں نے اس کے بعد ہائی سکول میں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 سے میں نے میٹرک کی. And it would be unfair that if I don't quote the names of those teachers, professionals, guardians, anybody who played a vital role in my success, میں ان سب کو ٹریبیوٹ کہنا چاہتا ہوں, ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کی وجہ سے میں آج اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہوں. ان میں سب سے پہلے میرے بیسٹ ٹیچر نعیم طاہر صاحب, جو انتقال فرما گئے ہیں. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. He was a wonderful teacher. He was an ideal teacher.
that who taught us not only education, he taught us جو سوسائٹی میں ایولز ہیں, سوسائٹی میں کیسے سروائیو کرنا ہے, سوسائٹی میں ایک بچہ کیسے اپنے آپ کو مختلف بری عادات سے بچا سکتا ہے, وہ سب چیزیں انہوں نے ٹیچ کی. اینڈ ہی واز اے ویری گڈ گرامر ٹیچر. انہوں نے جو گرامر ٹیچ کی تھی, مجھے آج تک وہ ٹینسز یاد ہیں, مجھے آج تک وہ ایکٹیو, پیسیو, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ, صرف اس وقت جو میں نے 6 to 8 کلاس میں پڑھے تھے. اس کے بعد ہائی اسکول 9th and 10th, اس میں جو میرے بیسٹ ٹیچر تھے وہ شیخ اعظم صاحب تھے اور اکرام اللہ نیازی صاحب, ویری نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی. ٹھیک ہے, نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے بہت سے میرے دوست جو خود بھی ان سے پڑھ چکے ہیں, اور یہ ہم سب کا ملنا بیٹھنا اور ان کو یاد کرنا. کچھ حیات ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, کچھ ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ٹھیک ہے, ابھی بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے, ملاقات نہیں ہو پاتی, لیکن دلوں میں ان کی عزت ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمارے اندر وہ کانفیڈینس پیدا کیا کہ آج میں ایک چھوٹے شہر سے کوچ کر کر لندن میں آ گیا ہوں, الحمدللہ ایک عزت کی زندگی گزار رہا ہوں. اور 10th کلاس میں بیسیکلی ہوا یوں تھا کہ جو 8 یا 9 سیکشنز تھے, اس میں سے جو ٹاپر اسٹوڈنٹس تھے ان سب کو سلیکٹ کر کر ان کا ایک الگ سیکشن بنایا گیا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسکول کے لیے ہائی پوزیشن سیکیور کر سکے. اور اگر when I look at the past, میرے جو سیکشن ای تھا, ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے, ابھی تک ہم سب لوگ ٹچ میں ہیں, سیکشن ای میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے الحمدللہ 100% سکسیسفل ریٹ ہے. تو اگر میں کچھ نام کوٹ کروں, ڈاکٹر عدیل حفیظ ڈی جی خان میں ڈینٹسٹ ہیں, ڈاکٹر عدیل کفایت لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہیں, سلمان چودھری از اے ونڈرفل سکسیسفل بزنس پرسن. ٹھیک ہے, کم عمر میں بہت ترقی کی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بہت سے, خالد بشیر یو فون میں ایک انجینئر ہیں, بہت سے دوست ہیں. میٹریکولیشن کے بعد میڈیکل میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, لیکن اتنا زیادہ میں سیریس نہیں رہا کبھی بھی نا اسٹڈیز میں. تو ایف ایس سی کی, ایف ایس سی کے بعد اچھے مارکس, نارمل ایوریج مارکس آئے, لیکن ایف ایس سی کے اسٹریٹ اوے ہماری جماعت, ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں جماعت والوں کے ہاتھوں چڑھ گیا. وہاں سے میں نے 10 days میں رائیونڈ گیا, اور پھر مائی لائف ہیز چینجڈ کمپلیٹلی. میری لائف وہاں سے چینج ہوئی, اور تبلیغ میں کچھ وقت لگایا, واپس گھر آیا. اب وہ جو تبلیغ میں جانے سے پہلے جو سوچ بکھری ہوئی تھی, وہ ساری سوچ ایک فوکس میں آ گئی کہ لائف میں کچھ کرنا ہے. دیکھیں, ڈفرنٹ لوگوں کا ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہے, اور ڈفرنٹ لوگوں میں جو چینجز آئی ہے, کبھی طریقت کے سلسلے سے, پیری مریدی کے سلسلے سے, یا کوئی آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے, میری زندگی میں تبدیلی آئی تبلیغی جماعت میں جانے سے. بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اسلامک اسکول آف تھاٹس کی جتنی بھی برانچیز ہیں, آپ جس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہیں, آپ وہاں جائیں اور انہیں ٹائم دیں, ہمیشہ کنیکشن میں رہیں. دین کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, دین کے بغیر زندگی میں. خیر, میں نے پھر گریجویشن سٹارٹ کی, اور الحمدللہ مجھے بڑا فخر تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ جب مجھے ایک پلیٹ فارم ملا اور ایک مجھے زندگی میں ایک ٹھہراؤ آیا, تو پھر میں نے گریجویشن میں 580 مارکس آؤٹ آف 850
आर्ट्स के मेरे सब्जेक्ट थे, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर और उसके बाद CSS का एग्जाम दूंगा। कंप्लीटली प्लान चेंज हो गए थे। मैंने ग्रेजुएशन की, उसमें ये मार्क्स लिए, उसके बाद BZ यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की। स्टडी के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वालदा मुझे, मैं खुश नसीब हूँ, इट्स प्रिविलेज कि मुझे माँ बाप ने अपने खर्चे से पहले उम्रा करवाया और फिर बाद में हज भी करवाया। नॉर्मली ये होता है कि औलाद कमाकर अपने माँ बाप को बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत बड़ा खुश नसीबों को ये होता है। मेरी खुश नसीबी है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उम्रा भी करवाया और हज भी करवाया। मैं हज के लिए सऊदी अरेबिया गया हुआ था, एक दोस्त का दोस्त था सऊदी, उससे मेरी मुलाकात हुई और उससे मेरे जहन में कुछ बिजनेस प्लान्स थे, वो मैंने उससे डिस्कस किए। मैंने सारी जिंदगी कभी भी फॉरेन में या सऊदी अरेबिया में किसी भी मुल्क में जाने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था उस वक्त मेरे 3 भाई सऊदी अरब में थे और सऊदी अरेबिया और इराक की वॉर थी उन दिनों। अम्मी रोजाना, अम्मी का रोना, परेशान होना, वो सब मेरी आंखों के सामने बातें थी। मैं उस वक्त सोचता था कि मैंने कभी भी बाहर नहीं जाना, पेरेंट्स के लिए तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपके लिए फैसला किया है, उस वक्त एहसास होता है कि शायद ये मेरे लिए बेहतर था। क्योंकि हम अपने लिए बेहतरी कुछ और सोचते हैं, लेकिन अल्लाह के इरादे कुछ और होते हैं और फिर होता वही है जो अल्लाह की चाहत होती है। तो उसने मुझे वीजा ऑफर किया। खैर लकीली मुझे फ्री में वीजा मिला। मैं पाकिस्तान आया हज करने के बाद और उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया गया। जब सऊदी अरेबिया में पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि उसके बिजनेस प्लान सारे चेंज हो गए हैं और मुझे उसने एज ए फ्रीलांसर अलाउ किया कि मैं कुछ भी कर लूं। मैं एक दफा बार्बर शॉप में बैठा हुआ था, मुझे गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था, तो एक न्यूज़पेपर में टीचर की वैकेंसी आई हुई थी। मैंने वो नंबर नोट किया, मैंने उन्हें कॉल की, इंटरव्यू के लिए मैं गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, प्रेजेंटेशन उन्होंने ली। उसके बाद मुझे सिर्फ 1000 सऊदी रियाल ऑफर किए। मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब थे, इंटरनेशनल स्कूल था, तो मैंने उन्हें कहा कि आई नीड टू टॉक ब्रदर। मैंने भाई को फोन किया, भाई ने कहा कि 1000 रियाल, वो तो एक लेबर की भी तनख्वाह से बहुत कम है, तो मास्टर्स तुमने की है। मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि गिव मी अ चांस बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को लेते हैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन करूंगा। खैर मैंने वहां पर ग्रेड 8 की क्लास को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि ब्रिटिश कौंसल में जाकर वहां पर स्टूडेंट्स का O लेवल का जो स्केड्यूल है एग्जाम का वो लेकर आए। मैं ब्रिटिश कौंसल गया, वहां मुझे एक लीफलेट नजर आया, उसमें YLE कोर्सेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बच्चों के कोर्स करवाती थी। टीचर कोई भी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे बच्चों को, वो आकर एग्जाम कंडक्ट करेंगे और उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देंगे। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की कि मैं आई नीड टू पिक अप सम स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड भी कर सकते हैं और जिनके पेरेंट्स एग्री हों, तो मैं ये कोर्स करवाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। मुझे उन्होंने शाम को अलाउ किया और यानी नेक्स्ट मंथ उस कोर्स से मुझे 3000, 3 मंथ्स का वो कोर्स था, 3000 पर मंथ मैंने उस कोर्स से अर्निंग स्टार्ट कर दी। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैंने अपनी नई CV डिजाइन की, उसमें इस स्कूल का एक्सपीरियंस प्लस लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। तो मैंने एक जगह सऊदी अरेबिया का था, इजिप्शियन उसके ऑनर थे, होराइजन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस इस तरह का नाम था आई थिंक। मैंने वहां अप्लाई किया तो मुझे वहां पे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के लिए एवरी डे 1 आवर और प्लस 3000 का उन्होंने मुझे पैकेज दिया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने मुझे दी और मैंने वहां पर वो ज्वाइन किया। क्योंकि मैंने अपनी CV इधर उधर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में सबमिट करवाई हुई थी, तो मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई कि आपको वी आर लुकिंग फॉर इंग्लिश लेक्चरर। खैर मैंने जाके इंटरव्यू दिया और लकीली मुझे वहां पर सिलेक्ट कर लिया।
الحمدللہ میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور یونیورسٹی میں اپنا کریئر سٹارٹ کیا. ایک سیشن میں نے انہیں پڑھایا, اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ٹیچر ٹریننگ کورس کے لیے سلیکٹ کیا, اور میں یو کے میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کی طرف سے ٹیچر ٹریننگ کورس کے لیے آیا 2005 میں. جب میں یو کے پہنچا تو یو کے میں ایچ ایس ایم پی ایک ٹرم ہے, ہائیلی اسکلڈ مائگریشن پرمٹ. اگر کسی بندے نے ماسٹرز کی ہو پلس اس کا 1 ایئر کا ایکسپیرینس ہو, اس کی سرٹن سیلری ہو, اور اگر یہ سارے ایویڈنسز اور ایکسپیرینس لیٹر وہ جمع کروائے, تو یو کے اس شخص کو 3 ایئرس کا ویزا پلس لیٹر آن 2 ایئرس کا ویزا, 5 سال کا ویزا, اور اس کے بعد نیشنلٹی. میں نے وہاں سے وہ اپلائی کیا اور میں وہاں پر اس میں اپلیکیشن میں سکسیسفل ہو گیا, اور میں نے یونیورسٹی میں کال کر کر ان سے ہمبلی ریکویسٹ کی اور اپنا ریزائن سبمٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن میرا ایکسیپٹ کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے اپنا کریئر یو کے میں سٹارٹ کیا. اب یو کے میں جب آپ آئے تو آپ نے کوئی لندن اپنا پیپرز جوائن کیا سب سے پہلے, یو کے میں آ سب سے پہلے؟ جی یو کے میں جب میں آیا, جی میری فرسٹ جاب نیوز انٹرنیشنل میں ہوئی, اور اس میں ایز اے ایریا مینیجر, اور ہماری جاب ایریا مینیجر پلس سیلز مینیجر. یہاں کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمارے جو نیوز پیپر تھے, یہ کرنٹلی ایوننگ اسٹینڈرڈ پلس لندن پیپر, یہ دونوں فری ڈسٹریبیوشن ہے. فری ڈسٹریبیوشن جو ایوننگ اسٹینڈرڈ ہے وہ 190 ایئرز اولڈ نیوز پیپر ہے, لیکن انہوں نے فری ہونے کا جو ڈیسیژن لیا تھا وہ 2008 میں لیا تھا. 2008 سے پہلے یہ 50p میں سیل ہوتا تھا. 2008 میں کریڈٹ کرنچ ہوا تھا, آپ کو یاد ہو, کولیپس ہوئی تھی پوری ورلڈ کی اکانومی, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ سیلنگ کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, فری ڈسٹریبیوشن پر آ جائیں. اسی وجہ سے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے نا فگرز بہت ہائی ہیں. روزانہ 9 لاکھ کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں, فری ہینڈ ٹو ہینڈ ڈسٹریبیوشن ہے, اور ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ ایڈورٹائزر ہے. ایڈورٹائزر سے ایوننگ اسٹینڈرڈ جو اخبار ہے نیوز پیپر کے 9 لاکھ کاپی چھپتی ہے, یہ فری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹلی فری ہے. 2008 میں یہ فری ہوا, اس سے پہلے یہ سیلنگ تھا. جی اس سے پہلے یہ سیلنگ تھا. 9 لاکھ کاپی لندن میں آپ کی فری ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس اخبار میں, یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. جی اور اس کی جو انکم کا وجہ یہی ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. ایڈورٹائزمنٹ سے یہ مین انکم ایڈورٹائزر سے جنریٹ کرتے ہیں. اور جس طرح ڈیرہ غازی خان آپ سمجھیں وڈور سے لے کر اڈے تک, ٹھیک ہے, آپ یوں کہہ لیں, اس سے بہت بڑا میرا ایریا ہے. ہمارے ڈفرنٹ وینڈرز ہیں جو ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. مینلی ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے آؤٹ سائڈ آف انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز. یو کے میں تھوڑے فاصلے پر انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں, تو انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کے پاس ہمارے وینڈرز ہیں, ہمارے پاس ان کے پاس فرنیچر ہے, اس میں وہ فری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. میرا جو رول ہے وہ ان مرچنڈائزرز کو لک آفٹر کرنا, ٹھیک ہے. اگر ویدر افیکٹ کر رہا ہے تو ڈفرنٹ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس, ان کا یونیفارم, ان کے جو ہے نا ایز اے کمپلائنس مینیجر بھی سمجھ لیں آپ, اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر سمجھ لیں, اور اس کے علاوہ ایز اے ایچ آر یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کے ہالیڈیز کے لیے کور کو جو ہے نا ارینج کرنا, اٹس پارٹ آف مائی جاب. یہ عاشق بھائی آپ یہ بتائیں کہ وہاں لندن میں آپ کو آج 16 سال ہو گئے ہیں, ظاہر ہے پاکستان میں بھی آپ ایک اچھا خاصا وقت گزار کر گئے ہیں, ماسٹرز آپ نے یہاں سے کی ہے, پھر آپ گئے ہیں, ظاہر ہے 16 اور 4 20 21 22 23 سال کی عمر تھی آپ کی, 24 سال. تو وہاں جا کر آپ کو کیا لگا کہ پاکستان میں کیا ہے, کیسا حالات ہیں, کس طرح کے مسائل ہیں, اور لندن جا کے آپ کو کیا محسوس ہوا, یہاں کے لوگوں میں کیا فرق ہے, یہاں کے حالات میں کیا فرق ہے, یہاں کی حکومت جو ہے گورننس ہے جو اس میں کیا فرق ہے, یہ پوچھ سکتا ہے. Well, it's a huge difference.
ٹھیک ہے. اور آئی کانٹ سمرائز کہ میں ایک چھوٹے سے سیشن میں نہیں بتا سکتا. دیکھیں جہاں میں بورن براٹ اپ ہوا, مجھے اس دھرتی سے, ان لوگوں سے, ان گلیوں سے, ان محلوں سے دلی محبت ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی جب بھی فراغت کا ٹائم ملتا ہے وہ سارے لمحات یاد آتے ہیں, وہ دوست, وہ گلی محلوں میں کھیلنا, وہ چیزیں کوئی چیز ان چیزوں کی ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتی. اب رہا, دیکھیں یہاں پر ہر چیز سسٹمیٹک ہے, ہر چیز ویل آرگنائزڈ ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے گورنمنٹ نے اپنی نیشن کو, اور انہیں ایسا لمیٹڈ کر دیا کہ وہ ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ چلتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. پاکستان میں یہ چیزیں ابھی وقت لگے گا. انشاءاللہ پاکستان از آن دا ٹریک. مشکلیں آ رہی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, اور اللہ ضرور بالضرور ہمارے وطن کو ان راہوں پہ چلائے گا جس کے لیے ہم سب کی خواہش ہے اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی. تو اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یو ہیو اے لانگ بیئرڈ, آپ کی بڑی داڑھی ہے, کیا وہاں پہ آپ کو, دیکھیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں, مجھے 15 ایئرز 16 ایئرز یو کے میں ہو گئے ہیں, مجھے آج تک کسی بھی انگلش یا افریقن یا کسی بھی نیشنلٹی کے کسی ایک فرد نے بھی کرٹیسائز نہیں کیا. نہ ہی مجھے پبلک پلیسز میں کبھی کرٹیسائز کیا, نہ ہی میری جو ورک لائف ہے اس میں مجھے کرٹیسائز کیا کسی بھی ایشو پر. ہماری جب ورک لائف میں میٹنگز ارینج ہوتی ہیں, ہمارے لیے حلال فوڈ ارینج کی جاتی ہے, ہمارے لیے سافٹ ڈرنکس ارینج کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے ایک بڑی کمیونٹی ہے, بڑے ہمارے جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں ڈفرنٹ کلچر کے اور ڈفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں. ہم سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے, پرمیشن آتی ہے کہ وہ وینیو ہم چوز کر رہے ہیں اگر وہاں آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. تو اٹس اے ہیوج ڈفرنس پاکستان کی ورک لائف میں اور یہاں کی ورک لائف میں. عاشق بھائی, یہ آپ کی ظاہر ہے آپ نے اتنا سفر کیا اور آپ پہنچے, وہاں پر آپ پڑھے, اور یہ اس راستے میں ظاہر ہے تھوڑے سے ٹائم میں تو آپ ساری باتیں نہیں بتا سکتے, لیکن ایک بات بتائیں, آپ کا یہ جو تجربہ ہے, ہمارا آج کا جو طالب علم ہے, ہمارے مسیب کا طالب علم, ہمارے ملک کا طالب علم, پنجاب کا, سندھ کا, سرحد کا, بلوچستان کا, ایک اس وقت جو نوجوان ہے, اس کو آپ کیا راستہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی منزل کا تعین کرے؟ اگر اس کو بھی شوق ہے کہ میں چاہوں تو میں آگے جا کے بڑھوں اور میں بھی یو کے میں پہنچوں اور محنت کروں, میرے اندر جو جذبہ ہو میں اس کو بروکدار لاؤں اور اپنے حالات زندگی کو بدلوں, اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی حالات کو بہتر کروں, تو کوئی نیچے سے اوپر کی طرف میں آ جاؤں, غربت سے نکل آؤں, تو اس کے لیے آپ کیا راستہ دیں گے؟ آج کے نوجوان کو کیا بتائیں گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے, اور کون سے ایسے راستے ہیں جو اسکالرشپ سے ہٹ کے اپنی مدد آپ کے تحت یا کسی بھی طریقے سے اسٹوڈنٹس کس طرح یو کے آ کے آگے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ موقع ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی آپ بتائیں ان کو بھی کوئی راستہ. ویری گڈ کوشچن, اور میں آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین اٹ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن, لیکن آپ نے درمیان میں پوچھ لیا, سو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا. اگر کچھ لوگ ٹورزم کے لیے یو کے میں آنا چاہیں تو آئیڈیل ٹائم جون, جولائی, اگست, یہ آئیڈیل ٹائم ہے اگر یو کے میں کوئی وزٹ کے لیے آنا چاہے. رہا ایز اے اسٹوڈنٹ یا پھر فیوچر میں یو کے میں آ کر سیٹل ہونے کے پلانز, ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک پلان سٹارٹ کیا ہے, اور اگر if somebody will do 1 year masters اور پی جی ڈی پوسٹ گریجویشن یا ماسٹرز پروگرام یو کے سے کریں 1 year کا, تو گورنمنٹ اس شخص کو, اس اسٹوڈنٹ کو 2 years کا ورک پرمٹ الاؤ کر رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اگر جو دوست, بھائی, بزرگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ کو اور دوسرے سورسز سے بھی یہ بات پتہ لگا ہوگی, اور اگر جن کو یہ بات پتہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, اگر وہ یہ سن رہے ہیں, if someone can afford
اگر ان کی جیب اجازت دیتی ہے, ٹو بی آنیسٹ یہ ایک بگ اپرچونٹی ہے. 1 ایئر کی ماسٹرز کریں اور 2 ایئرز کا ورک پرمٹ لیں, اور اس کے بعد ہوپ فلی یہاں ماسٹرز کرنے کے بعد آپ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس اتنی سکلز ہوتی ہیں کہ وہ اس 2 ایئرز کے ورک پرمٹ کو ایکسٹینڈ کروا سکتی. پھر پرسنل انوالومنٹ بھی ہے. جب میں نے گریجویشن کی تھی تو میں عمران رضا صاحب انگلش کے ٹیچر ہیں, میں ان کے پاس گیا, میں نے انہیں اپنے مارکس بتائے, بہت خوش ہوئے. میں نے کہا سر میں اب ماسٹرز ڈی جی خان سے کروں یا لاہور یا ملتان سے کروں؟ تو مجھے کہنے لگے عاشق غازی گھاٹ پار کر جاؤ. غازی گھاٹ پار کر دیا نا بس کامیاب ہو جاؤ گے. ڈی جی خان میں سارے جو پروفیسرز ہیں اس وقت ماسٹرز لیول کے ہیں, جب آپ یونیورسٹی سے کرو گے تو پی ایچ ڈی لیول کے ماسٹرز ہوں گے. اچھا ڈفرنٹ ایریاز سے لوگ ہوں گے, وہ آپ کو ملیں گے تو گرومنگ ہوگی, وہاں سے لرننگ کے زیادہ چانسز ہیں. تو میں ان کی وہ بات سنی, واقعی میں نے غازی گھاٹ کا پل کراس کیا اور پھر سفر چلتا رہا. تو اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ضرور یو کے بھیجیں, ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں امجد بھائی, میرے پاس درجنوں یا سینکڑوں انڈین لوگ آ چکے ہیں جو میری کمپنی میں میرے انڈر پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, اور وہ بڑی مشکل سے اپنی چیزیں بیچ کر اور بینک سے لون لے کر وہ ماسٹرز ڈگری یہاں کرنے آتے ہیں. اینڈ آئی کین انشور اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر آئے, وہ پارٹ ٹائم, صرف آپ ایک دفعہ اس کی فی پے کریں, وہ پارٹ ٹائم یہاں پر اگر اس میں انرجی ہے, اگر وہ آنیسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ بچہ پارٹ ٹائم جاب کر کر اپنے ایکسپینس بھی نکال سکتا ہے, اور جب اسے 2 ایئرز کا ورک پرمٹ ملے گا تو وہ اپنے جتنے بھی ایکسپینس ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اپنے ایکسپینس بھی پورے کر پائے گا. لیکن جس طرح انڈین رسک لیتے ہیں اپنے بچوں کو فردر ایجوکیشن کے لیے ابراڈ سینڈ کرتے ہیں, میں آپ کے توفیل اگر آپ کوئی پلیٹ فارم بنائیں, I'm a very small fish, ٹھیک ہے, میں اتنا وہ نہیں ہوں, میں جی خان کے لیول تک آپ کوئی واٹس ایپ گروپ بنائیں, کسی کو کنسلٹینسی چاہیے, کسی کو کچھ ایڈوائس چاہیے, I'm more than happy to support. میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں, اگر وہاں سے کوئی کوئری کوئی رکھ آئے گی, definitely I will consider it a part of my family, اور میں ضرور اس اسٹوڈنٹ کو یا جو بھی وہ شخص ہے میرے شہر کا, میں اسے ضرور سپورٹ کروں گا. تو لیکن کوشش کریں کہ ماسٹر یہاں سے کریں, 2 ایئرز کا ورک پرمٹ لیں. اور رہا جاب کا, فاروق بھائی, امجد بھائی, آپ نے سنا ہوگا بریگزٹ, یو کے یورپی یونین سے نکل رہا ہے. جنوری 2021 نیکسٹ ایئر یا فیو منتھ 7-8 منتھس کے بعد یہ ایگزٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ جابس کی بگ پلیٹ فارم, بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی, کیونکہ لوگ جو یورپین لوگ ہیں, جرمن, فرینچ اور جو ہے پولش ہیں, بہت سے ایسٹرن یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں, وہ یہ کنٹری چھوڑ کر جا رہے ہیں. کرنٹ سچویشن واللہ اللہ نوز بیٹر جو فیوچر میں ہوگا, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑے فیکٹس ہیں. یورپی یونین سے لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو باقی یہ لوگ HSMP یا پوائنٹ بیس سسٹم بھی لانچ کریں گے, ٹھیک ہے, جو پاکستان سے کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ اپلائی کر کر پرماننٹ سیٹل ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ عاشق بھائی, کیونکہ ہم جب یہاں وسیب کی بات کرتے ہیں, آپ جیسے ہیروز کو, لیجنڈس کو, جن لوگوں نے محنت کی, جدوجہد کی, اپنا نام بنایا اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, مستقبل کی اچھے مستقبل کی تلاش میں ایک لمبی جدوجہد کی, ملکوں گھومے, تو وہاں ہمارے جب دوست ہم اکٹھے آپ اور گیسٹ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو بہت سے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان دوستوں کو جو صبح سے انتظار بھی کرتے ہیں اپنے مہمان کا, ان کے نام بھی دوں, ان کا میسج بھی بتاؤں آپ کو. اس میں مرزا ادریس ایڈوکیٹ ہیں ہمارے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے. محمد زیاب صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں,
اور آپ کو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں محمد نوید بھٹی کہتے ہیں ماشاءاللہ سر, محمد نوید بھٹی زویا ارسلان شاہد کہتے ہیں وسیم رنگ وسیم کے لوگ کے لیے بلیسنگ ہے. عنایت اللہ ڈار کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب. ثاقب ریاض کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. محمد جاوید آصف ہمارے فاضل پور سے ان کا تعلق ہے, ہمارے خوبصورت شاعر ہیں اور ہمارے وسیم کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیارے شاعر ہیں. ان کی کئی کتابیں آ بھی چکی ہیں. محمد جاوید آصف صاحب وہ بڑی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں. عثمان فاروق صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو, بہت شکریہ. بلکہ عثمان فاروق میرا بیٹا ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور میری خواہش ہے کہ اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے جس طرح پوری یوتھ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح آپ بیچی خاں سے چلے, آپ نے سفر کیا, محنت کی, اور آج آپ جو رستہ دے رہے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہم نے کیسے آگے راستے عبور کرنے ہیں. میاں اسامہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے شرجیل امجد راؤ صاحب ہیں, پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ دستور کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ایز اے سیکرٹری جنرل 2 سال سے. اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں ہمارے, تو یہ اسلام آباد سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بڑے ان کا ایسوسیٹ پریس آف پاکستان اے پی پی سے ان کا تعلق ہے اور بہت کارکن صحافی ہیں, محنتی ہیں ماشاءاللہ. اور کون آپ کے عزیز ہیں جی, لو یو مائی آئیڈیل مامو, یہ ہے جسکان اظہر جسکانی اظہر اظہر جسکانی, جسکانی جی جی اظہر جی, اظہر جسکانی. تو وہ جسکانی کہتے اظہر ہیں جی جی. لو یو مامو. منظور حسین ڈاہ یہ السلام علیکم آپ کو کہہ رہے ہیں جی. اور جناب یاسر ادریس صاحب وعلیکم آپ کے شاید کلاس فیلو ہیں, ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ دونوں صاحب ماشاءاللہ, اور وہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ عاشق بھائی اور امجد فاروق صاحب, بلکہ آج جن کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ضرور دیکھوں گا, میرے بھائی ہیں تو میری ان سے بڑا تعلق ہے, محبتیں ہیں. یاسر ادریس صاحب, امجد بھائی عاشق صاحب کو سلام. اور جناب وعلیکم السلام. آگے جناب آگے ہیں جی حماد خان صاحب نیو یارک سے, آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ جی جی بہت جی معلومات پروفیسر دے رہے صاحب, ہیں. جی جی پروفیسر صاحب, پروفیسر بہت صاحب شکریہ. ہمارے وسیم کے قابل فخر بیٹے حماد خان کہتے ہیں جی قابل. اور سیف اللہ میں سورانی صاحب کہتے ہیں جی سوری فار انٹرپشن, حماد بھائی کو میں کئی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ مجھے میزبانی کا موقع دیجیے گا. یہ ایک دفعہ فرانس سے ہو کر گزر گئے ہیں, مجھے ان سے گلے ہیں کہ اب اتنا وہ آئیں قریب گے آ گئے انشاءاللہ تھے. آپ تو کے پاس, جی 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 آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ. اچھا حماد خان جی صاحب کے ضرور. بعد جی سیف اللہ سورانی صاحب انجینئر ہیں ماشاءاللہ, وابڈا میں بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, اور ہمارے وسیم کی یہ شان ہے. اور ہمیشہ جہاں بھی رہے ہیں انہوں نے محبتیں بانٹی ہیں, اور جہاں بھی رہے وہاں سے چلے جاتے ہیں لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. راجن پور والے بھی اب تک ان کو یاد کرتے ہیں کیونکہ یہاں بھی یہ ایگزیکٹو انجینئر وابڈا میں رہے ہیں اپنے وقت میں. آج کل غالباً گوجرانوالا میں ہیں, ایسی ہیں وابڈا میں. وہ بہت مہربانی ان کی, وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, سلام دے رہے ہیں. یاسر ادریس کہتے ہیں ڈار صاحب میرے سلام دیجیے گا, وعلیکم السلام. آپ میں نے دے دیے جی. منظور حسین ڈار صاحب کہتے ہیں وعلیکم ماشاءاللہ بہت. السلام یاسر بھائی. اچھا یہ اس طرح ہے کہ ہمارے یہ بھی آتے رہیں گے, ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, ہم 38 منٹ 40 منٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو میں جی جی یہ چاہوں گا کہ آپ نے 100 سے زائد ملکوں کو میرے خیال میں وزٹ کیا ہے, جرنی کی ہے, اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح آپ کو موقع ملا اور آپ ان ملکوں میں گئے, آپ نے کیا وہاں سے سیکھا, کیا دیکھا, ایک نئی دنیا آپ جی نے امجد دیکھی ہے. بھائی, ظاہر ہے سوری کریکٹ دا فگر, وہ میرے فیوچر کے پلانز ہیں. آئی نیڈ ٹو ٹچ دا 100 فگر, لیکن سو فار آئی ہیو وزٹڈ 30 کنٹریز میں ابھی تک وزٹ کر چکا ہوں. اور ٹورزم میرا آپ ہابی سمجھ لیں, پیشن سمجھ لیں, ٹھیک ہے, مجھے بہت شوق ہے. اور اس کی مین ریزن ون آف مائی بیسٹ فرینڈ نعیم غوری, میں ان کا نام ضرور لوں گا. آج کل وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں اور ہماری تقریباً 25 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر میں خود یہاں سے ساؤتھ افریقہ ان سے ملنے گیا تھا 2017 میں. تو نعیم غوری صاحب مین ریزن تھے مجھے ٹورزم کا شوق ہوا. اب میں الحمدللہ 30 کنٹریز میں, موروکو جسے المغرب اور اس کا مشہور کیپٹل سٹی جو ہے مراکش ہے, اور پاکستان میں مراکش کو ویسے کنٹری سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک سٹی ہے. مراکش میں جا چکا ہوں. اس کے بعد میں جارڈن میں جا چکا ہوں. جارڈن میں پیٹرا ایک سٹی ہے, ون آف دا ونڈر آف دا ورلڈ ہے, دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک ہے.
कौमे समूद जी, उन्होंने पहाड़ों में अपने घर बनाए हुए हैं। वहां पे डेड सी है, डेड सी में मैंने फ्लोटिंग की है। डेड सी में ये खासियत है कि आप उसमें नहीं डूबते, अगर आप उसमें स्विम करें तो आप उसमें कोई भी स्विमिंग आती हो या ना आती हो उसमें नहीं डूबते। उसके बाद मैं उज़्बेकिस्तान गया हूँ। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं शादी से पहले मेरी एक इमेजिनेशन थी कि अगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता फरमाया तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। तो अल्लाह ने मुझे पहला बेटा अता फरमाया, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे 3 मोहम्मद, उनसे बहुत शदीद मोहब्बत है। नंबर 1 हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 इमाम बुखारी, जिनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बुखारा के रहने वाले थे तो बुखारा थे। वो शख्सियत जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा काम लिया और उन्होंने बुखारी जो है ना वो लिखी। तो और तीसरे जिन्होंने मुझे तबलीगी जमात से इंट्रोड्यूस करवाया, he is basically, वो रियाज में रहते हैं और अरब हैं। हमारे मोहल्ले में उनकी जमात आई थी, तबलीग से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरी फिर ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को इन तीनों से, जो 3 मोहम्मद हैं, इन तीनों से मैं उनकी जरूर करवाऊंगा। और मेरे दिल में ये भी थी ख्वाहिश, और इंशाल्लाह मैं इसे पूरा भी करूंगा, कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे हज और उम्रा करवाया तो मैं भी अपनी औलाद को जरूर करवाऊंगा। तो अपने बच्चे को मैं सऊदीया ले गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुए। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैंने अपने बेटे मोहम्मद को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिरी लगवा दी। उसके बाद मैं रियाज गया, रियाज में अपने दोस्त से मुलाकात करवाई। वो मेरा बहुत मोहसिन है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2016 में मैंने उज़्बेकिस्तान का सफर किया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। एक अनबिलीवेबल वो मोमेंट था, जब दिल में इतनी मोहब्बत हो और उनके दरबार पे हाजिरी हो। मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा से सुना है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आकर जो दुआ की जाए, अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा बंदे हैं, वो अल्लाह वो दुआएं सुनता है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, दुआएं भी वहां की। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मैं वहां से हदिया के तौर पर कुछ तस्बीहें और कुछ टोपी वो लेकर आया था। और मुझे जो है वो मैं, क्योंकि मेरे पास वाफिर मिकदार में मैं लेकर आया था, डिफरेंट उलमा को, दोस्तों को मैं वक्तन फवक्तन हदिया देता रहता हूँ। तो ये मैंने सामने रखी हुई है, ये वहां की खास एक किस्म की टोपी है। ये मैंने आपके लिए एज ए प्रेजेंट मैं इसको पोस्ट करूंगा, और आप जब इसे वेयर करेंगे इंशाल्लाह आप इसकी करामात भी देखेंगे कि एक उल्फत है, एक मोहब्बत का सफर है। कहाँ वो पैदा हुए और अल्लाह ने कहाँ उनसे इतना बड़ा काम लिया। तो खैर, मैं अपने टूरिज्म के बारे में आपको बता रहा था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में गया। साउथ अफ्रीका इज वंडरफुल कंट्री, स्पेशली केप टाउन। उसके बाद यूरोप में बहुत से कंट्रीज में गया हूँ। और इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन अगर आपका शौक है, फिर शौक के सामने तो आपको पता कि इंसान कमाता किस लिए है। तो बड़ा एंजॉय किया लाइफ को। दुल्हन बच्चे हमेशा, जब बच्चे छोटे थे तो सम टाइम दे डोंट गो विद मी, लेकिन मोस्टली बच्चे मेरे साथ जाते हैं। और जो मैं आपसे शुरू में अर्ज कर रहा था कि कोविड-19 की वजह से मैं भी मुतासिर हुआ। सिकनेस नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बीमारी नहीं, बल्कि मुझे 16 इयर्स में फर्स्ट टाइम 6 वीक्स की हॉलीडेज मिली। जुलाई में मुझे पाकिस्तान आना था बकरा ईद पर, जिसमें 4 वीक्स मैंने पाकिस्तान और 2 वीक्स जापान और साउथ कोरिया और कोलालमपुर मैंने जाना था। ठीक है, तो वो कोविड-19 की वजह से मैं भी मुतासिर हो गया, मेरे भी सारे प्लान्स जो है ना पोस्टपोन हो गए। वो एक मशहूर जोक है ना, किसी ने भूखे से पूछा चांद की तरफ इशारा करके कि ये क्या है, तो भूखे ने कहा ये चपाती है। तो मैं तो जितना मुतासिर हुआ हूं, मैंने वो, जाहिर है मेरा प्लान रुक गया
اور ایوری تھرسڈے، آج بھی تھرسڈے ہے، ایوری تھرسڈے نائٹ یہاں پر لنڈن میں مرکز ہے، میں اپنے بچوں کو مرکز میں لے جاتا تھا پورے ہفتے میں، جو دنیا کا اثرات، جی شب جمعہ میں جو اثرات دل پر آتے تھے وہاں اللہ رسول کی بات سنتے تھے. دلہن میری جو ہے نا وہ بریانی بنا دیتی تھی مجھے، تو بیان کے بعد ہم وہ سب شیئر کر کے بریانی کھا لیتے تھے. وہ یہ سب چیزیں رک گئی ہیں، تکلیف میں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا جلد از جلد اس وبا سے، اس تکلیف سے ہماری جان چھڑوائے. آمین. ہمارے ساتھ اور عدنان میں کریم ایک اور جسکانی ہے. چیز، جی 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 عدنان کریم جسکانی ہے، وہ کہتے ہیں عاشق بھائی کو میرا سلام. اظہر جویا ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. اظہر جویا کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. جی جاری رکھیں. آمین. بہت شکریہ. پلیز. جی میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگا تھا امجد بھائی. جس طرح بچپن میں یا پاکستان میں پوری ورلڈ میں بچے سٹیمپس کلیکٹ کرتے ہیں، کوئنز کلیکٹ کرتے ہیں، سکے مختلف ملکوں کے. یو کے میں ایک ٹرینڈ ہے، جب لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں اور پھر اس سٹی سے وہاں کی جو اٹریکشن ہے، مشہور جگہ ہے، جس طرح اگر کوئی گورا لاہور آئے گا تو وہ بادشاہی مسجد کا ایک مونیومنٹ، اسمال ایک میگنیٹ ہوتا ہے، فریج میگنیٹ، وہ لے کر آتا ہے اپنے ساتھ. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جن جن کنٹریز میں گیا ہوں وہاں سے میں بھی ایک فریج میگنیٹ لایا ہوں، اور وہ یہ سب چیزیں میں نے اپنے فریج میں جو ہے نا وہ لگائی ہوئی ہیں. تو میں اپنے جو بھائی دیکھ رہے ہیں یا فیوچر میں دیکھیں گے تو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی کیمرے کا مجھے نہیں پتا کہ میں اسے چینج، یہ امجد بھائی میرا یہ میرا فریج ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ فریج میگنیٹ ہے جی، یہ میگنیٹ ہے پیچھے اور یہ سٹک ہو جاتا ہے فریج کے ساتھ. تو یہ آسٹریا میں گیا تھا تو مجھے یہ آسٹریا سے ملا. اچھا میں ترکی میں گیا ہوں، ترکی میں ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر حاضری کا موقع ملا. اور میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں، وہ ہے سمرقند کی، بخارا کی. یہ میں بخارا میں گیا، وہاں پر حضرت خسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. اور جب میں ان کے مقبرے پر حاضری ہوئی، مقبرے کے باہر امجد بھائی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، اور جب وہ میں نے حدیث پڑھی ایک عجیب کیفیت تھی. وہاں لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شکل اور شباہت اور عادات اور خصلت میں خسم سے زیادہ کوئی بھی میرے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا. کیونکہ کزن تھے، شکلیں ملتی تھی، اکٹھے پلے بڑے جوان ہوئے، عادات ملتی تھی. تو ان کی قبر اور آپ کے لیے ایک پیغام تھا کہ کہاں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کر اللہ کے دین کو پیغام سمجھ کر پوری دنیا میں پہنچایا. تو بڑی عجیب فیلنگ تھی. یہ ایک فریج میگنیٹ ہے کونیا، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت جی کونیا، حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. میں جی رومی رحمت اللہ علیہ، مثنوی رومی جنہوں نے لکھی ہے. میں استنبول گیا تھا، اور استنبول سے کونیا اتنا دور ہے جتنا ڈیرہ غازی خان سے کراچی. لیکن میں نے I decided that it will be unfair کہ میں اگر ترکی جاؤں اور جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر نہ جاؤں تو انفیئر ہوگا. خیر میں ان کے مزار پر گیا، بہت سکون تھا، بہت زیادہ سکون تھا. اور اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں جانے کا ٹائم شارٹ ہے، میں آپ کو شاید سب کے نام نہ بتا سکوں، لیکن اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. اگر کوئی جو بھی لوگ افورڈ کر سکیں انہیں اپنے ہالیڈیز ضرور پلان کرنے چاہیے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو روٹین لائف ہے، جو ڈیلی روٹین کا سٹریس ہے، وہ آپ سے دور ہو، آپ کے بچے، آپ خود ضرور انٹرٹین ہوں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات
बड़ी खुशी हुई आज, यकीन करें इसमें आज का जो हमारा था लाइव सेशन, उसमें आपने ईमान ताज़ा कर दिया और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ आप गए, हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर, हज़रत कोई अंसारी के मज़ार पर, और इस तरह ये सारी चीज़ें, ये हमारी जो तारीख है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सफ़र है, जर्नी है कि मुसलमानों का असल काम क्या था और हमने उम्मत मुहम्मदिया ने क्या करना था, इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में जाना था। और ये सारा सफ़र और के अल्लाह पाक ज़रूर करम करेगा, हम अपने मकसद पर आ जाएंगे, जो हमारा असल मकसद है। तो हमें जब एहसास होगा ये वबा और ये हालात, ये ज़रूर हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि अल्लाह के यहाँ उसमें हमें कुछ अपने अंदर तब्दीलियां लानी होंगी। और स्पेशली इस वबा के बाद तो आपने देखा है, जैसे आपके प्रोग्राम कैंसिल हो गए, इस तरह से हमारी मार्केट्स जो हफ्ता चलती थी, 24 घंटे चलती थी, अब 3 दिन भी खुलती हैं तो लोगों की जरूरियात पूरी हो रही है। तो मकसद कहने का ये है कि सब कुछ हो सकता है अगर हम उसके लिए तैयार हो जाएं। आज का सेशन बहुत जी जबरदस्त जी है, आपके साथ बड़ी खुशी हुई कि आप बीजी खां से आप चले और आपने कामयाबियां भी हासिल की अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पीछे खानदान के लिए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जाहिर है आप उनके सपोर्ट करते होंगे, उनकी भरपूर आप उनकी नुसरत करते होंगे और आगे आप अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल उसके लिए कर रहे हैं। और वापस जाहिर है आपका रिलेशन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो सब कुछ यही है आपका। और आपने अल्टीमेटली अपने मुल्क के लिए ही सोचना है। और हमारा बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे मुल्क से बाहर है, ज़र मुबादला की सूरत में आपके जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं, उनका उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत जो है पाकिस्तान के लिए कितनी कीमती है, कितना उसका मैं समझता हूँ, कितनी उसकी आदर हमें करनी चाहिए। बिलाशुबा आप हीरोज हैं जी। और वसीम ने आपको देखा है, नौजवानों ने सुना है, इंशाल्लाह ये सिलसिला तो अब जारी रहेगा। आपसे ये सेशंस होते रहेंगे, आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, यूथ के मुस्तकबिल के इंशाल्लाह। लिए बार बार बताएंगे। और मैं आज के सेशन में फिर नौजवानों को बताऊं कि अगर कोई भी नौजवान बाहर जाना चाहता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो जरूर राब्ता करे। और हम ताकि अपने आशिक भाई से सारी मालूमात लेकर आपको आगे भेजें, आप स्टडीज करें, वहां से सीखें और फिर वापस आकर अपने मुल्क में बेहतरीन तरीके से जो है उस चीज को आगे डिलीवर करें, ताकि हमारे मुल्क में, हमारे वसीब में वो तब्दीली आए जिस तब्दीली के हम खां हैं। अब वक्त बदल गया, हमें 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 दूसरे मुल्कों के साथ चलना पड़ेगा। बहुत मेहरबानी। और आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसा पैगाम फिर भी आपके दिल में है, कोई बात है, वो जरूर आखिरी। जी, आवाज ब्रेक डाउन हो गई थी। कैन यू हियर मी नाउ? की आवाज आ रही है आपकी? आ गए। जी जी मैं ये चाहूंगा कि इस्लामी कलमात आप जो चाहें, जिस अंदाज में जो बात करना चाहें, प्लीज। जी जी, मैं जरूर, ऑफ कोर्स आई विल से समथिंग। Amjad bhai, my dad passed away in 2014. That was a black day. That was a very miserable day for us. अब्बू के इंतकाल पर बहुत तकलीफ पहुंची थी और उस वक्त, उस लम्हे को मैं जिंदगी में शायद कभी भी ना भूल सकूं। I'm part of a big family और मैं सबसे छोटा हूं। शायद छोटों की मोहब्बत सब करते हैं, फैमिली के मेंबर, छोटों की ज्यादा एफिलिएशन होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से अब्बू के इंतकाल के बाद अब्बू को हमेशा याद रखा है और वो याद बरसी या जुमेरात या महीने में एक दफा नहीं। देखिए, अल्लाह मुझे रयाकारी से बचाए। सिर्फ इनकरेजिंग और मोटिवेशनल बात की वजह से मैं अपनी ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मैं रोजाना अब्बू के इंतकाल से पहले कुरान पढ़ने में नागा हो जाता था, लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद मैं रोजाना एक दफा यासीन और 2 दफा सूरह तबारकल्लेज़ी। अब्बू जी कहते थे हमेशा कि मेरा ये बेटा मेरी कब्र पर जरूर आएगा। सब बच्चों से मोहब्बत होती है, बस वो ये समझते थे कि मौलवी साहब समझते थे, दाढ़ी वाला समझते थे। तो अब्बू कहते थे कि मेरा ये बच्चा मेरी कब्र पर जरूर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू के इंतकाल के बाद सफर या लोकल जहाज में कभी भी
ابو کو یاد کر کر ابو کو اس کا اجر ضرور بھیجا ہے. پاکستان میں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ چیز اس سے کنٹروورسی سمجھتے ہیں اس طرح ثواب بھیجنے کو. وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو فالو کریں. کوئی ایگری ڈس ایگری یہ چیزیں چلتی ہیں. میرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے مجھے کہ میں ثواب پہنچا سکتا ہوں تو میں وہ عمل ضرور کرتا ہوں. تو جن کے والدین انتقال فرما گئے ہیں وہ برسی نہیں ہے کہ جمعرات نہیں بلکہ روزانہ جس طرح انہوں نے روزانہ ہماری تربیت کی. آپ کو امجد بھائی آپ کو پتا ہوگا 90s اور 80s میں پہلے فریج نہیں ہوتے تھے. روزانہ جو گھر کا بڑا فرد ہے وہ تازہ سبزیاں گوشت خرید کر لاتا تھا اور گھر میں تازہ ہانڈی بنتی تھی. اب فریج آ گئے ہیں. اسی طرح جو مردے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے وہ روزانہ انتظار کرتے ہیں. روزانہ انتظار کرتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر انہیں ضرور بھیجیں. جس طریقے سے انہوں نے ہماری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے اسی طرح ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ضرور انہیں بھولنا نہیں ہے. ایک واقعہ مختصر سا 1 منٹ کا واقعہ سناتا ہوں. کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بزرگ تھے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں قبریں پھٹی اور ان قبروں میں سے مردے نکلے اور ایک شخص بہت بڑی تھال کے اندر فروٹ اور مختلف کھانے کی اشیاء لے کر آیا. ہر کسی نے اپنی اپنی چیزیں اٹھا لی اور ایک بزرگ مردہ کو بہت زیادہ چیزیں ملی. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کا اجر مجھے ملتا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں صبح کو گیا اس کی تلاش میں. میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان حلوائی کی دکان پر کام کر رہا ہے اور اپنی ہاتھ اس کے مصروف ہے, زبانیں ذکر کر رہا ہے. کہتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑا فخر ہوا. کچھ عرصے کے بعد میں نے دوبارہ خواب دیکھا اور پھر دیکھا قبر پھٹی. سب نے کچھ کچھ چیزیں سامان لیا اور وہ جو بزرگ تھے وہ خاموش بیٹھے تھے. میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ آتا تھا, آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا, میں پریشان ہوں. بزرگ کہنے لگے میری آنکھ کھلی, صبح کو میں دوبارہ اس حلوائی کے پاس گیا تو پتہ لگا اس کا انتقال ہو گیا. تو اولاد صدقہ جاریہ ہے. ضرور کوشش کریں ڈیلی بیسس پر, تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں لیکن ڈیلی بیسس پہ پڑھیں. اپنے بڑوں کو یاد رکھیں. جب ہم یہ کریں گے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں سیکھے گی. ڈو گڈ ہیو گڈ. اچھا کریں گے اچھا ملے گا. اگر ہم انہیں بھولیں گے ہماری اولاد کبھی بھی ہمیں یاد نہیں کرے گی. بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلا کر. ایک نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے. یہ میرا فرسٹ لائیو انٹرویو تھا. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ اور امید ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں بھی میری گفتگو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوں گی. باقی اگر امجد بھائی آپ ایک پلیٹ فارم واٹس ایپ گروپ پر بنا لیں, آئی ایم مور دین ہیپی ٹو اسسٹ any member from Dera Ghazi Khan or surroundings. انشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے میسج دیا ہے, جو پیغام دیا ہے. میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے کہ اپنے والدین کے لیے جن لوگوں نے آپ کی ساری زندگی خدمت کی. ماں نے کیا کیا, باپ نے کیا کیا, ماں بیچاری نے کیسے مشکل وقت میں آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر گھر کے کام کیے. پیدا ہوئے تو سردی میں خود سوئی, گیلی جگہ پہ خود سوئی. اس طرح باپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کیا. تو آج اگر ان کے جانے کے بعد ہم یہ کام نہیں کرتے جو آپ بتا رہے ہیں تو یقین جانیے اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کریں گے تو ہمارے بچے بھی پھر ہمارے لیے شاید کریں. بہت شاندار پیغام ہے, بہت شاندار ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ, بلکہ کل کا مہمان میں اناؤنس کرنا چاہوں گا اور مجھے بڑا فخر ہے, مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ کے ساتھ میری پہلی لائیو سیشن ہوا ہے جو آپ نے بتایا ہے. تو یہ میرے لیے اعزاز ہے عاشق بھائی, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بھی میں نے آپ جیسے ہیروز کے ساتھ جو ہے میری بات ہو رہی ہے. یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے. اور کل انشاءاللہ چیئرمین ادارہ اخوت جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب کل میرے ساتھ ہوں گے لائیو سیشن میں اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے خواب دیکھا. مواخات جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اس رشتے کو دوبارہ
डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, जिनके पास दुनिया जहान के बड़े बड़े ओहदे रहे, लेकिन उनकी पहचान इदारा अखवत बना। आज उन्होंने अखवत यूनिवर्सिटियाँ, अखवत कॉलेज और लाखों लाखों खानदानों को उन्होंने गुर्बत से निकाल कर बेहतरीन जिंदगी में लाए हैं, और वो लोग दूसरों को लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 100 अरब से जायद कर्ज हसन दिया है, और लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने में बहुत बड़ा उनका काम है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे। कल वो हमारे साथ होंगे, आपको भी दावत है, आपने जरूर हमारा प्रोग्राम देखना है। और अपने वसीयत के को मैं बताता चलूं कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने 2010 के फ्लड में और हर मुश्किल टाइम में मिठनकोट, राजनपुर, डीजी खान, बहावलपुर, हमारी पूरी धरती पर जो काम उन्होंने किया है वो तारीख का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह कल उनसे हमारी बात होगी 9 से 10 के दरमियान। 9 बजे हमारा शुरू होगा उनसे प्रोग्राम। और हमारे जो देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी नाम मैं लेता जाऊँ। मलिक गुलाम हैदर कुंवर, एस शाहनवाज डाह, अमजद फारूक साहब, आशिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, मंजूर हुसैन डाह, अल्लाह पाक आप दोनों को सदा सलामत रखे। मोहम्मद साकिब रियाज, माशाल्लाह आपकी बातें सर बहुत उम्दा हैं, बातें वाकई उम्दा हैं, लेकिन चूंकि टाइम और हमने सारी चीजों को देखना होता है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह पाक हमेशा आप पर मेहरबान हो, हमारे वसीम पर मेहरबान हो, हमारे मुल्क पर हो, और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों पर और तमाम इंसानों पर अल्लाह पाक अपनी रहमत निशावर करे। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा, कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।